السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل اردو 100 ہارر پوڈ کاسٹ. تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو 100 ہارر پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں. آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پہ بیتی ایک سچی ناقابل یقین اور پراسرار کہانی، جس پہ بیتتی ہے اسی کی زبانی. انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پہ گہرے اثرات اور گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں. کچھ واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں، مگر ایسے واقعات سچ ہوتے ہیں. ایک ایسا ہی واقعہ سنے جو کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ پیش آیا. یہ بات کافی پرانی ہے، جب ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے تو خوب محفل لگاتے. ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا آج جمعرات ہے اور آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے. میں جن بھوتوں پہ یقین تو رکھتا تھا، کبھی ان سے آمنے سامنا نہیں ہوا، تو میں اس کی بات سن کر ہنس دیا. اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں جامن کا درخت ہے، اس پہ آج جن بھوت آئیں گے. اگر نہیں یقین تو سب میرے ساتھ جا کر دیکھ لو. ہم سب نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے. میں اس دوست کا نام بتاتا چلوں. یہاں اس کا نام ندیم تھا اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا، اس لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا تھا، پر ہم نے یقین نہیں کیا. ہم 5 دوست تھے جس کے نام تھے عابد، ناصر، ساجد، مدثر اور ندی. جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم نکل پڑے اس کے ساتھ کھیتوں میں جن بھوت دیکھنے. رات کافی گہری ہوئی چلی جا رہی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا. ابھی ہم چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے، ایک کھیت سے بکری کی چھوٹے بچے کے بولنے کی آواز آئی. عابد نے بولا رکو، یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے. سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کس طرف سے یہ آواز آ رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی. ندیم نے فوراً بولا آواز اس طرف سے آ رہی ہے، جو 2-4 کھیت چھوڑ کر ہی برسن کا کھیت تھا. آواز وہاں سے آ رہی تھی. سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں برسن عام ہوتا ہے. سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر نے بولا چھوڑو یار، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا اس سے، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس طرف چلو. پر کوئی بھی نہیں مانا اور برسن کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے. سبھی وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا. ہم میں سے کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ندیم نے کہا لگتا ہے جو یہاں بکریاں چروانے آتے ہیں ان کا رہ گیا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے. سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا. اس کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے. رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ بھی ہو رہا تھا کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی. مدثر نے بولا یار ہم کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے. سب اس پہ ہنسنے لگے اور اس کو ڈرپوک کہنے لگے. خیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا. پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی. سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. ڈر سب کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا، پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں اور اللہ کا نام لے کر اس جامن کے درخت کی طرف بڑھنے لگے. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں چلتے ہوئے سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا. ہم سب دوست اس طرف سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے. سب سے پہلے تو مدثر نے بولا اس بکری کی گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. سب دوست رسی ڈھونڈنے لگ پڑے اور جلد ہی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی تھی. اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی اور سب کی نظریں اس درخت پہ جمی تھی. 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی. وہ لائٹ اتنی باریک تھی اور اتنی تیز تھی یہاں بتانا بہت مشکل ہے. وہ لائٹ کبھی درخت پہ جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی. ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور ساتھ ہی پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئی. ہم سب نے اونچی آواز میں ورد پڑھنا شروع کر دیے. کچھ دوستوں وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے. ہم نے روک رکھا تھا ان کو. پھر سب نے ہی محسوس کیا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی تھی.
जब सबने ये मंजर देखा तो वहाँ से भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी स्पीड से सब वहाँ से उल्टे पांव दौड़े और हमारे पीछे इतनी खौफनाक आवाजें बुलंद हो रही थी। बस यही महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास ही है और किसी भी लम्हे वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकती है। हमने हिम्मत न हारी और भागते रहे, वर्त करते रहे और वापस गांव आकर सांस लिया। जब हम सब गांव की हदूद पर पहुंच गए तो मुदस्सिर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़ा? इसने हाथ की तरफ देखा तो इसके हाथ पर सिर्फ रस्सी थी। इसने बोला कि जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो ये सिर्फ रस्सी ही थी, बकरी का बच्चा किधर गया इसको कुछ मालूम नहीं। जब वहाँ से वापस दौड़े तो वो बकरी का बच्चा वहाँ हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा जो भी था हम सुबह सुबह वहाँ जाकर जरूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहाँ जाने को तैयार नहीं था सिवाय नदीम और मुदस्सिर के। वो दोनों खेतों में गए और इसी जगह गए तो उन्होंने वहाँ बकरी के बच्चे को मरा हुआ पाया जो जामुन के दरख्त के बिल्कुल करीब ही पड़ा था। इसकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी। इस बकरी के बच्चे पे गोश्त का कोई नामो निशान भी नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे रात को जो कुछ भी हुआ वो इनका वहम नहीं था। इस दरख्त पे वाकई कुछ ऐसा था जो नदीम ने बोला था। इसके बाद वो वापस आ गए और कभी भी रात के टाइम बाहर घूमने से तौबा कर ली।